اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تجوید کلاس میں انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 1-2 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون۔ لن نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام مع الغنہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا آیا ہے۔ نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا کاف اقفا حقیقی ہوگا، اسی لیے یہاں پر بلیو کلر میں دیا ہوا ہے، ادغام گرین میں دیا ہے۔ باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ مسیح سی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور جو قاعدہ یہاں پر تھا ادغام مع الغنہ وہی یہاں پر بھی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یرملون کا یا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ کو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دال با ساکن پر قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر اللہ کا لام اس زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا۔ عبدل للہ، اور یہاں پر بھی ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا۔ لام اور را جو ہوتا ہے وہ بغیر گنہ کے ادا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر یا ہے اور یہاں پر لام ہے، یا پر گنہ کے ساتھ ادغام ہوگا اور یہاں پر ادغام ہوگا لیکن گنہ نہیں ہوگا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی یرملون کا کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، لیکن لام اور را بغیر گنہ کے پڑھے جاتے ہیں۔ عبدل للہ، اور یہاں پر ہم نے وقف کیا تھا تو ہا ساکن پڑھا تھا۔ آپ جب وقف نہیں کریں گے ملا کر ہی پڑھنا ہے، لیکن پھر یہاں پر اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ، لام، یہ والا لام کے ساتھ ملے گا کیونکہ ساکن حرف آگے ہے، اور یہاں پر دیکھیں کھڑی حرکات کے بعد حمزہ شکل میں آیا ہے تو مد متصل لگی ہے، 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ مقربون، قاف حروف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ بو واو مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف مطلق بھی ہے۔ اور جب نون کو بھی ہم ساکن کریں گے تو جب بھی حروف مدہ کے بعد ساکن حرف آتا ہے تو یہاں پر مد العارض وقفی ہوتا ہے، مد لازم وقفی ہوتا ہے، 3 سے 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ مقربون، اس طرح سے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ ومن، یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد یرملون کو یا ادغام مع الغنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا کاف اقفا حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا عین آیا ہے، اظہار حلقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ عن عبادتہ، با الف مدہ ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، دونوں کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَيَسْتَكْبِرْ، اور را ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے را ساکن باریک پڑھا جائے گا۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، را پر پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے۔ اور یہاں پر میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ لئی یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ جمیعا، اور یہاں پر می یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف بالابدال ہوگا، 2 زبر کو بدل کر 1 زبر کے ساتھ وقف کریں گے۔
الف مدہ بنے گا، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے، اور ملانے کی صورت میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ دیکھیں بلیو کلر دیا ہوا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی حروف اخفاء کا کوئی حرف آتا ہے، یہاں فا آیا ہے تو اخفاء حقیقی ہوگا۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔